प्रेज द लॉर्ड। मैं पास्टर साइमन कामरन, को चेयरमैन टेंपल ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज एंड डायरेक्टर टीओजी टीवी, आपको रिजॉइसिंग टाइम लाइव विद रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन में वेलकम कहता हूं। आज रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन ने हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू पास्टर साइमन। रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन जो कि फाउंडर एंड चेयरमैन टेंपल ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज एंड टीओजी टीवी हैं, खुदा उनको गुज़िश्ता 41 साल से अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल कर रहा है और वो एज अ बाइबल टीचर और सीनियर पास्टर के तौर पर टेंपल ऑफ गॉड चर्च लाहौर पाकिस्तान की खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। उनके साथ सेल लीडर्स की एक बहुत बड़ी टीम खुदा की खिदमत में मसरूफ है। आप उनके पैम्फलेट्स को पढ़ सकते हैं और यूट्यूब पर जाकर आप टेंपल ऑफ गॉड टीवी को सब्सक्राइब कर उसके जरिए आप टीचिंग्स, प्रोग्राम्स और वर्शिप को सुनकर उससे बरकत को हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन, जैसा कि निम्टोलॉजी के हवाले से स्पेशल ट्रांसमिशंस हमारी जारी हैं और आज इस हवाले से पार्ट 16 है और जैसा कि टॉपिक 7 स्पिरिट्स ऑफ गॉड, खुदा की 7 रूहों के हवाले से टिचिंग दी जा रही है और सब टॉपिक जो है वो है 7 स्पिरिट्स, 7 चर्चेस एंड 7 स्टार्स, 7 सितारे, 7 रूहें और 7 कलीसियाएं। और आज जिस टॉपिक के बारे में टीचिंग रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन देंगे वो होगा सफरिंग ऑफ चर्च इन स्मरना एंड क्राउन, स्मरना की कलीसिया की मुसीबतें और ताज। नाज़रीन, आज इस हवाला से 2 क्वेश्चन किए जाएंगे। पहला क्वेश्चन, स्मरना की कलीसिया की मुसीबतें क्या थीं और 10 दिन की मुसीबत का क्या मतलब है, और जान देने तक वफादार रहना और ताज की अहमियत बताएं। इसी तरह दूसरा और आखिरी क्वेश्चन होगा, रूह कुदस का यह कहना कि जिसके कान हो सुनने का, हर खात्मे कहने का मुकाशफा और गालिबाना और अजर का बताएं, और आज के खात्मों और कलीसियाओं के लिए क्या सबक है। नाज़रीन, अब हम रूहानी तलीमी चार्ट को देखेंगे और उसके बाद हम सवालत का जवाब लेंगे। जी नाज़रीन, आपने रूहानी तलीमी क्लिप को देखा। अब हम अपने पहले क्वेश्चन का आंसर रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन से लेंगे। जी पास्टर साहब। ओके पास्टर साइमन। सो बिलीवर्स और पास्टर साइमन, सबसे पहले मैं 2 हवाला जात जो है आज की तालीम के हवाले से पढ़ूंगा। मुकाशफा 2 बाब और उसकी 8वीं आयत से 11वीं आयत तक। और स्मरना की कलीसिया के फरिश्ता को ये लिख कि जो अव्वल और आखिर है और जो मर गया था और जिंदा हुआ, वो ये फरमाता है कि मैं तेरी मुसीबत और गरीबी को जानता हूँ, मगर तू दौलतमंद है। और जो अपने आप को यहूदी कहते हैं और हैं नहीं बल्कि शैतान की जमात है, उनके लान तान को भी जानता हूँ। जो दुख तुझे सहने होंगे उनसे खौफ ना कर। देखो, इब्लीस तुम में से बाज को कैद में डालने को है ताकि तुम्हारी आजमाइश हो, और 10 दिन तक मुसीबत उठाओगे। जान देने तक भी वफादार है तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। जिसके कान हो वो सुने के रूह किस्सों से क्या फरमाता है। जो गालिब आए उसको दूसरी मौत से नुकसान ना पहुंचेगा। और एक रेफरेंस 2 तिमोथेयुस 4 बाब 7वीं 8वीं आयत, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका, मैंने दौड़ को ख़त्म कर लिया, मैंने ईमान को महफूज रखा, और आइंदा के लिए मेरे वास्ते रास्तबाजी का वो ताज रखा हुआ है जो आदिल मुनसिफ यानी खुदावंद मुझे उस दिन देगा, और सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि उन सब को भी जो उसके ज़हूर के आरज़ूमंद हों। आमीन। बिलीवर्स, खुदावंद का शुक्र, उसके नाम की तारीफ हो। और जो निम्टोलॉजी के हवाले से हमारा 16 एपिसोड है, और यकीनन आप होली स्पिरिट के हवाले से 7 स्पिरिट ऑफ गॉड की तालीम को हासिल कर रहे हैं। और जो हवाला जात मैंने पढ़े और जो एपिसोड आप देख रहे हैं, जो हमारा फोकस होली स्पिरिट के हवाला से है और होली स्पिरिट का वर्क न्यू टेस्टामेंट के अंदर क्या है। ओल्ड टेस्टामेंट का भी साथ साथ बताया जा रहा है कि होली स्पिरिट का ओल्ड टेस्टामेंट में फंक्शन कितना था, मगर ज़्यादातर जो हम कलीसियाओं को ले रहे हैं ताकि उस दौर की कलीसिया और आज की कलीसियाएं होली स्पिरिट के इस सारे फंक्शन को समझकर एक अहम खिदमत को सरंजाम देने वाली बन जाए। जैसा कि
خدا کے تخت کے سامنے یہ 7 چراغ جل رہے ہیں، اور یہ ہولی اسپرٹ کے حوالہ سے ہے، کیونکہ مکاشفہ کی کتاب میں لکھا کہ یہ 7 چراغ 7 روحیں ہیں، یعنی ہولی اسپرٹ. اور یہ سایہ کی کتاب 11ویں باب کی دوسری آیت میں ہم ان 7 اسپرٹ کے حوالہ سے ہم دیکھ چکے ہیں، جس میں اسپرٹ آف دا لارڈ، اسپرٹ آف وزڈم، اسپرٹ آف انڈرسٹینڈنگ، اسپرٹ آف نالج، اسپرٹ آف کاؤنسل، اسپرٹ آف پاور، اسپرٹ آف فیئر آف دا لارڈ. تو یہ جو 7 اسپرٹ ہیون کے اوپر، یہ 7 جو شمعدان ہے، مینورا چراغ جل رہے ہیں، ہمارا سارا فوکس ہولی اسپرٹ کے اوپر ہے کہ جو ہیون کے اوپر 7 لیمپ سٹینڈ ہے، 7 چراغ ہیں، یہ 7 اسپرٹ. اولڈ ٹیسٹمنٹ میں یہ 7 آئیز کس طرح جو خدا کے لوگوں کو، نبیوں، کاہن و بادشاہوں کو زور بخشتی جن کے دل کامل ہوتے، اور اتنا ہی جو انوائنٹنگ، جتنا پوشن خدا کی طرف سے ان کو یوز کرنے کے لیے دیا جاتا. تو وہ ڈومین بھی میں نے بتائے. پر جو ہولی اسپرٹ کا آفس اب کلیسیا کے اندر ہے، تو بھرپور طریقے سے کلیسیا کے اندر ہولی اسپرٹ کا ورک ہے. تو آج کی کلیسیائیں اس سے اویئر ہوں، خادم بھی. تو ہمیں جب ابتدائی کلیسیاؤں کو اور 7 چرچز کو ہم دیکھیں گے، کیونکہ یہاں ہی مکاشفہ کی کتاب میں یہ ٹرم جو 7 کی ہے چل رہی ہے، 7 اسپرٹ، 7 چرچز، 7 سٹارز. تو یہ خداوند کا اس ٹرم کے اندر کلیسیاؤں کو، مقدسوں کو بتانے کا ایک مقصد ہے کہ مکمل طور پر کمپلیٹ ہولی اسپرٹ اور کمپلیٹ کلیسیاؤں کے اندر ہولی اسپرٹ کا فنکشن، اور کمپلیٹ 7 جو سٹارز ہیں، جو 7 کلیسیاؤں کے فرشتے ہیں. تو 7 سٹارز مکمل خادم جو خدا کے ہاتھ کے اندر شمعدان اور سٹارز ہیں، تو ان کا مکمل جو تعلیم دی گئی ہے. اور خدا کے بیٹے کرائسٹ نے، ریزریکٹڈ گلوریفائڈ کرائسٹ نے، جو مکاشفہ پہلے باب میں ہم کرائسٹ کو دیکھتے ہیں، اور اس کے دائیں ہاتھ کے اندر 7 سٹارز اور شمعدان، ان بھیدوں کو بتانے کا ایک خاص مقصد ہے، تاکہ کلیسیا ہولی اسپرٹ سے رہنمائی لے کر ان مکاشفات کو جانے سیکھے. اور ایک عظیم خدمت جو روح القدس کی طرف سے خادموں کو ملی ہے، اور کلیسیائیں اور خادم مل کر بھرپور طریقے سے ورشپ، عبادت اور اس کی خدمت کریں. اور جیسا کہ آپ نے کلوز ابھی یہ تعلیمی چارٹ دیکھا ہے، جو کرائسٹ کے دائیں ہاتھ میں شمعدان اور 7 سٹارز ہیں، اور دوسری پکچر کے اندر پلم لائن کے حوالہ سے. اور اب اس کلوز جو چارٹ آپ دیکھ رہے ہیں آج، کراؤن کے حوالہ سے. اور آج جو تعلیم دی جا رہی ہے یہ سبرنا کی کلیسیا کے حوالہ سے. تو جیسا میں نے ابھی بتایا کہ ہمارا فوکس ہولی اسپرٹ کے فنکشن کے اوپر ہے، 7 اسپرٹ کے اوپر ہے، کہ یہ 7 روحیں 7 چرچز کے اندر بھرپور طریقے سے ورک کر رہی ہیں. اور یہ انوائنٹنگ کلیسیا کے اوپر ہے، خادموں کے اوپر ہے. اور جیسے انوائنٹنگ کرائسٹ کے اوپر 7 آئیز اور 7 ہارنز ہمیں بڑا کہ ملتے ہیں خدا کے تخت کے بیچ میں ذبح کیا ہوا بڑا کھڑا، تو وہ روحیں اب کلیسیا کے اندر بھیجی گئی ہیں. تو یہ 7 اسپرٹ کے اوپر میں بہت زور دے رہا ہوں کہ میں نمٹولوجی کے حوالہ سے جب کلیسیاؤں کے اندر ہمیں ہولی اسپرٹ کے کردار کی سمجھ آئے گی، اور کس طرح ہولی اسپرٹ ہمیں نعمتوں کے ساتھ اور پھلوں سے آراستہ کر کے استعمال کرتا ہے. اور بائبل میں جیسا لکھا، دوسرا باغ کی مانند ہوگا، اس چشمہ کی مانند جس کا پانی کم نہ ہو. تو ہمارا ہولی اسپرٹ جو ہمارا مددگار ہے، پیراکلیٹ ہے، اور پیراکلیٹوس ہمارا کونسلر ہے، ہمیں مشورہ دیتا، ہمیں سکھاتا ہے، ٹیچ کرتا ہے، سچائی کی تعلیم دیتا ہے، روح حق ہے. اس کا بھرپور ہمیں سمجھ کے ساتھ جب چلیں گے تو ایک بلیور اور ایک خادم مکمل طور پر روح القدس کی رہنمائی میں ورشپ کرنے والا اور خدمت کرنے والا ہوگا،
یہ شمعدان پورا پورا روشن ہو اور روشنی دوسروں تک پہنچے، اس میں ذرا تاریکی نہ ہو. اور جو کرائسٹ کے حوالہ سے ہمارا ہائی پریسٹ ہے اور شمعدان میں پھرتا ہے، جس طرح اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر ہائی پریسٹ شمعدان کی خدمت کرتا ہے ٹیبرنیکل کے اندر، اور جس چراغ دان کے اندر روشنی کم ہوتی اس کو چیک کرتا، اس کو ٹرم کرتا تاکہ بھرپور روشنی جو تھی ہولی پلیس کے اندر ہو. اسی طرح یہاں پر جو 7 لیمپس ڈیوائن ہولی آئل جو ہمیں دے دیا گیا ہے، یہاں کلیسیا کے اندر مکمل طور پر یہ چراغ روشن ہونے چاہیے. دنیا کی تمام کلیسیائیں جو ہولی اسپرٹ کی پیروی میں چلتی ہیں، تو 7 چرچز اور 7 اسٹار. اور لاسٹ ٹائم میں نے 5 فولڈ منسٹری کے حوالے سے ڈیٹیل بات کی کہ ان شمعدانوں کے اندر 7 فرشتے یعنی 5 فولڈ منسٹری ہر کلیسیا کے اوپر، سب کلیسیاؤں کے اندر ہو. اور جب ہولی اسپرٹ کے زور سے کلیسیائیں اور خادم ورک کریں گے، شمعدان روشن ہوگا، تو اس دنیا کے اندر خدا کے نام کو جلال ملے گا، کلیسیا تیار ہوگی. مگر آپ جو دیکھتے ہیں کہ جب ہمیں افسس کی کلیسیا اور پھر سمرنا پرگمن کی کلیسیا، سردیس کی کلیسیا، تھواتیرا کی کلیسیا اور فیلڈلفیا اور لدوکیا کی کلیسیاؤں، تو کرائسٹ نے ان فرشتوں کو یہ خط لکھوائے ہیں، اور یوحنا عارف نے یہ خط لکھے ہیں، خدا کے رسول نے، جو کلیسیا کے اینجل ہیں یعنی خادم ہیں، پاسٹر ہیں، اینگلوس یعنی میسنجر ہیں، جو لیڈ کرتے ہیں، وہ ان کو یہ خط ان کے نام لکھے گئے ہیں. تو جب سمرنا کی کلیسیا کا فرشتہ کہا گیا ہے تو یہ انکلوڈ تمام بلیورز، تمام دیگر خادم مل کر. مگر ہمیں پاسٹر سائمن اور بلیورز دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کلیسیاؤں کے اوپر کم توجہ دی جا رہی ہے، اور خادم ہر ایک ڈیوائڈ ہوتا چلا جاتا ہے، اور وہ کسی سینئر کے تابع نہیں ہے، کیونکہ کلیسیاں ایک سینئر کے تابع ہو کر پھر ہی ورک کرتی ہیں. 5 فولڈ کے اندر لیڈ کرنے والا پاسٹر ہوتا ہے، اور اپوسل، پروفیٹ، ٹیچر، ایونجلسٹ، یہ سب کلیسیا کا پارٹ ہوتے ہیں. جیسے انطاکیہ کی کلیسیا اور یہودیہ کی کلیسیا کے اندر جو خدا کے رسول تھے، نبی تھے، معلم تھے، سب مل کر جو ورک کرتے اور کلیسیائیں ترقی کرتی. مگر یہاں پر ہر ایک جو جونیئر بھی ہے وہ اس طریقے سے چل رہا ہے جیسے وہ سینئر ہوتا ہے، اور دیگر خدمتوں کا نہ ہونا اور نعمتوں اور فروٹس کا نہ ہونا، تعلیم کا نہ ہونا، جس سے کلیسیاں پیدا تو ہوتی ہیں، ابھرتی ہیں، خادم بھی، پر ساتھ ہی ساتھ وہ زوال پذیر ہوتے چلی جاتی ہیں. جو ہم مکاشفہ کی کلیسیاؤں سے سیکھتے ہیں کہ اگر کلیسیا مکمل تعلیمی طور پر روشن نہیں، وہاں بدعتی تعلیم ہے، اور وہاں پر جو ٹھیک خادم نہیں ہے، تو وہ شمعدان ہٹ جاتا ہے، سن کی وجہ سے ججمنٹ کرتا ہے. اور پلم لائن کی رویا یہی ہے کہ آموس کی کتاب کے اندر خداوند اپنے ہاتھ میں سہول لیے ہوئے وہ دیوار کو چیک کرتا ہے، ردوں کو چیک کرتا ہے، کام کو چیک کرتا ہے کہ سونے چاندی کا ردا ہے یا گھاس پھوس مٹی کا ردا ہے. تو پلم لائن اور آگ اس کی ججمنٹ بتا دیتی ہے. تو وہ شمعدان اور وہ خادم جو غلط تعلیمات کے اندر ہوتے ہیں وہ ہٹا دیے جاتے ہیں. اور لکھا ہے خود تو بچ جائے گا مگر جلتے جلتے، تو بھی خدا خادموں کو یہ موقع دیتا ہے کہ ان کا ورک تو جل گیا ہے، شمعدان ہٹ گیا، وہ ریپینٹ کریں اور توبہ کریں اور خدا کے کام کو وہ کرنے والے بن جائے. وہ موقع بھی دیتا ہے، ریسٹور بھی کرتا ہے. مگر کلیسیا جو تاریکی کے اندر ہوتی ہے وہ اس کی برداشت نہیں کرتا، مشورہ دیتا ہے، آگاہ کرتا ہے، صلاح دیتا ہے. اس کی وجہ کہ 7 اسپرٹ کی انوائنٹنگ ایک خادم کے اوپر ہے، اور پھر مکمل خادم کلیسیا میں کام کر رہے ہوں، ورشیپر ہوں، اور ایک ایک ایماندار خدا کی بندگی کر، تو پھر رزلٹ ویسا ہی خدا چاہتا ہے، کیونکہ یسوع مسیح نے اپنی جان صلیب پر قربان کی ہے. اور ہمارا ہائی پریسٹ اولڈ ٹیسٹمنٹ کے پریسٹ کی سے بیٹر ہے. یہ خدا کا بیٹا ہے اور یہ زندہ ہے. لاوی سے جو سردار کاہن تھے وہ تو مر گئے، مگر ہمارا ہائی پریسٹ جو ملک صدق کے طور پر اب تک کاہن ہے، یہ مر گیا، زندہ ہوا، اب آسمان پر خدا کے دائیں ہاتھ بیٹھا، ہماری شفایت کرتا ہے. اور شمعدان میں، کلیسیاؤں میں، دنیا کی یہ پھرتا ہے. اور آپ اس کو
اس پر توجہ خادموں نے کرنی ہے اور کلیسیا اور بلیورز نے کہ وہ شمعدان کو آراستہ کرتا ہے، روشن کرتا ہے، اور اگر تعلیم ٹھیک نہیں ہے تو آگاہ کرتا ہے، شکایت کرتا ہے، اور اگر اس کی تعلیم ٹھیک ہے تو وہ خدا کا بیٹا مکمل طور پر اس شمعدان کے حوالہ سے لکھواتا ہے، اور یوحنا عارف کے ذریعے سے لکھوایا گیا۔ مگر ہولی اسپرٹ کا آفس ہے، اس لیے ہولی اسپرٹ جو یہ باتیں کرتا ہے کلیسیاؤں کے اندر، کیونکہ اس کا زور ہے، اور وہ خادموں کے ساتھ مل کر یہ شراکت داری 5 فولڈ منسٹرز کے ساتھ، اور یہ اویلیبل ہونے چاہیے۔ آپ نیو ٹیسٹمنٹ پڑھیں تو وہاں پر پطرس اویلیبل تھا۔ ہولی اسپرٹ نے جب کرنیلیس کو کہا کہ پطرس کو بلا لے، تو پطرس جو تھا دعا کر رہا تھا، وہ خدمت کے لیے مقرر تھا۔ تو ہولی اسپرٹ ایسے خادموں کو، ایسی کلیسیوں کو، ایسے فرشتوں کو جو کلیسیا کے ہوتے ہیں، ان کو زور بخشتا ہے، اور ان کی اویلیبلٹی سے اسی طرح وہ ان کو جلال کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اور جب حبشی کو جا رہا تھا، ہولی اسپرٹ نے فلپس کو وہاں بھیجا۔ پالوس رسول اویلیبل تھا اور اس نے ایشیا چک کے اندر کام کیا۔ تو آج اسی طرح کلیسیاؤں کے تمام خادم خدمت کے لیے اویلیبل ہوں، وہ خداوند کا کام کریں، اور ہر طریقے سے بھرپور طریقے سے شمعدان روشن ہو، اور جہاں جہاں جو کلیسیا کو لیڈ کرنے والے پاسٹرز ہیں اور ان کے ساتھ جو خادموں کی ٹیم ہے جس میں ایونجلسٹ اور دیگر ایسوسیٹ اسسٹنٹ پاسٹرز ہیں، اور مینجمنٹ ہے، کوائر ہے، اور دیگر منسٹریز ہیں، یہ سب مل کر اس قیادت کے ساتھ کام کریں۔ اور جب قیادت کو خط لکھا جاتا ہے تو وہ قیادت ہی گائیڈ کرے گی، وہی شمعدان کے اندر کرائسٹ کا نائب ہوتے ہوئے شمعدان کو آراستہ کرے گی، جس طرح اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر ہائی پریسٹ کے ساتھ دیگر پریسٹ ہوتے تھے، اسی طرح اس ٹیم کا کام ہے کہ کلیسیوں کے اندر مکمل طور پر شمعدان آراستہ رہے، تعلیم ٹھیک رہے، ورشپ ٹھیک رہے، اور خداوند کے نام کو عزت و جلال ملتا رہے۔ تو گویا جب ہائی پریسٹ زندہ ہے، وہ ورک کرتا ہے، اس نے جان قربان کی ہے، اور وہ کلیسیوں کو زور بخشنے کے لیے 7 اسپرٹس دیے ہیں، اور اس کا آفس ہے، اور پاک روح دن رات کلیسیوں کے اندر ورک کر رہا ہے، خادموں کو زور بخشتا ہے تاکہ کلیسیاں ورشپ کریں اور ایک عظیم خدمت کو ڈیوائن پیٹرن کے مطابق سر انجام دیں۔ اور کلیسیا کے فرشتے یعنی 5 فولڈ منسٹر اور لیڈ کرنے والا پاسٹر بڑی جانفشانی کے ساتھ اپنی ٹیم کے ساتھ خداوند کی مرضی کے مطابق تعلیم کو سر انجام دے۔ اور جیسا کہ آج کے چارٹ کے اندر ہم نے پلم لائن کو بھی دکھایا ہے، اور کرائسٹ کے ہاتھ میں شمعدان و سٹارز بھی ہیں، پر ایک کراؤن بھی ہے۔ تو اگر کلیسیا جو ٹھیک چل رہی ہے اسے خوش ہوتا ہے، اور اگر نہیں تو اس کو ہٹا دیتا ہے۔ تو پلم لائن ردوں کو، کاموں کو دیکھتا ہے۔ پر جب آج ہم سمرنا کی کلیسیا کی بات کریں گے تو یہاں پر کرائسٹ کو کوئی شکایت نہیں ہے، اور پلم لائن جو ہے یہ بھی استعمال کلیسیوں کے اندر ہو رہا ہے کہ خدا کاموں کو دیکھتا ہے، چیک کرتا ہے، اور اس کلیسیا کے کاموں کو بھی چیک کیا گیا ہے پلم لائن سے، وہ ٹھیک ہے۔ اور جو خوبصورت بات سمرنا کی کلیسیا کے حوالہ سے ہے کہ کرائسٹ کو اس سے کوئی شکایت نہیں ہے۔ پریز دی لارڈ۔ آمین۔ اور آج کی کلیسیوں کے اندر بھی اسی طرح ہونا چاہیے کہ خدا کے بیٹے کو اور ہولی اسپرٹ کو جو کلیسیوں کے اندر ہے کوئی شکایت نہیں ہونی چاہیے۔ اس کا مطلب ہے کہ سمرنا کی کلیسیا مکمل طور پر یہ شمعدان روشن، اور بلیورز، خدا کے خادم، 5 فولڈ منسٹرز، ایونجلسٹ، پاسٹرز اور دیگر منسٹریز سب مل کر ورشپ کر رہے ہیں اور خدا کی خدمت کر رہے ہیں، اس لیے کوئی شکایت نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ پلم لائن سے جو یہ کام چیک کیے گئے ہیں خداوند کو کوئی شکایت نہیں ملی، یعنی سمرنا کی کلیسیا مکمل طور پر یہ شمعدان روح القدس کی نعمتوں سے، فروٹ سے، انوائنٹنگ سے یہ معمور کلیسیا ہمیں یہاں پر ملتی ہے۔ اور امثال کی کتاب کے اندر ایک خوبصورت ورس ہے کہ صادقوں کا چراغ ہمیشہ روشن رہے گا۔ تو اس کلیسیا کے اندر جو معنی صاف آتے ہیں کہ یہ شمعدان سمرنا کی کلیسیا یہ رائچس لوگ ہیں، اور ان کا چراغ جو ہے یہ روشن ہے، شمعدان کلیسیا
روح القدس سے معمور ہمیں یہاں ملتی ہے. تو جب ہمارا جو ٹیچنگ کا جو ٹائٹل آپ نے یہ جو پڑھا ہے اور بتایا گیا ہے کہ سبرنا کی کلیسیا کی مصیبتیں، تو چونکہ ہم ہولی اسپرٹ کے حوالے سے ٹیچنگ دے رہے ہیں، اس لیے ہم ہولی اسپرٹ کے حوالے سے سبرنا کی کلیسیا کا جائزہ لے رہے ہیں کہ یہاں پر خادم اور کلیسیائیں اور ہولی اسپرٹ کا فنکشن، یہ شراکت داری، یہ کام کتنا ہو رہا ہے. تو یہاں کوئی شکایت کرائسٹ کو نہیں ہے. اور جب بات یہاں پر پھر لکھی جاتی ہے سفرنگ کے حوالے سے، کیونکہ سبرنا کی کلیسیا کا ٹائٹل ہم لکھے اس کی مصیبتیں، تو کرائسٹ نے کہا کہ میں تیری مصیبت اور تیری غریبی کو جانتا. تو گویا یہ معمور کلیسیا ہے، شمعدان پاسٹر سائمن روشن ہے، جی بالکل، ورشیپر یہاں پر ہے، بلیورز یہاں پر ہے، انوائنٹڈ خادم یہاں ہے، ہولی اسپرٹ کی ساری نیچر، فنکشن، پھل یہاں پر ہے، پر مصیبتوں سے، سفرنگ سے یہ بھری ہوئی کلیسیا ہے. بہت دکھ اٹھا رہے ہیں. اور مصیبتیں ایک تو رومن گورنمنٹ کی طرف سے، کیسر ڈومیشین کی طرف سے بہت مصیبتیں اس کے اوپر، اس کلیسیا کے اوپر آئیں. اور پھر جو ڈیول چرچز تھے، بدعتی گروپ تھے، جو ہیریسیز وہاں پائی جاتی تھی، ان گروپس نے بہت لان تان جو تھی اس کلیسیا کے اوپر کرتا تھا. تو گویا یہ غریب بھی تھی کلیسیا، پور تھی، کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس. اور پورٹیچیا ایک گریک ورڈ ہے جو اس کی غریبی کے حوالے سے ہمیں ملتا ہے کہ ہیونگ نتھنگ ایٹ آل، کچھ بھی ان کے پاس نہیں تھا. تو آپ دیکھیں کہ ان کو کھانے پینے کی کتنی پرابلم ہوگی. جاب لیس لوگ تھے. اور جو پہناوے کے حوالے سے اور ان کی کسی طرح بھی ان کو آپ جو تھے کہ مشکلات کے اندر یہ کلیسیا تھی، مگر شکایت کوئی نہیں. اور نہ ہی یہاں پر کرائسٹ نے کہا کہ میں نے تیری دعاؤں کو سن لیا ہے کہ تیری غریبی بڑی ہے، اب میں تجھے جو ہے جاب دوں گا، بزنس تیرا ٹھیک کروں گا، میں تجھے بہت دولت دے دوں گا. کچھ بھی ایسی بات نہیں کی گئی. یقیناً وہ یہ دعا کرتے ہوں گے خداوند ہمارے دن بدل دے، یقیناً وہ کہتے ہوں گے ہمیں اچھی جابس ملے، ہماری غربت دور ہو. پر کرائسٹ نے یہ آنسر نہیں دیا کہ میں نے یہ ختم کر دی ہے، بلکہ یہ کہا میں تیری مصیبت کو اور تیری غریبی کو جانتا ہوں. جو یہ ایشیا کوچک کا یہ سٹی تھا جو موجودہ ترکی کا علاقہ ہے، اور اس سبرنا جو اس وقت شہر تھا، آج کل اس کا نام ازمیر سٹی ہے. اور سمرنا کا جو میننگ ہے یہ مر ہے. تو مر جو اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر یہ دکھوں کی علامت ہوتا تھا، اور یہ کلیسیا دکھوں سے ہی بھری ہوئی ہے. اور پھر سمرنا شہر آج بھی جو ازمیر سٹی ہے، اور اس وقت بھی سمرنا شہر، یہ ایشیا کوچک کا بزنس پوائنٹ آف ویو سے یہ بہت بڑا مرکزی شہر تھا، اور بہت یہاں بزنس تھا. مگر ہر طرح کی بت پرستی وہاں پائی جاتی تھی، سیکسوئل امورلٹی جو تھی، اور ہر طرح کی حرام کاریاں، بت پرستی، بتوں کی قربانیاں کھانا، نوسٹکزم، اور پھر ان کے جو بدعتی تعلیمات وہاں پر تھی. جیسے کرائسٹ نے کہا کہ میں اس شیطان کی جماعت کو، ڈیول چرچ کو، تو وہاں پر ایک ایسے بدعتی چرچز تھے، ڈیول چرچز تھے جو وہاں پر موجود تھے. یعنی سبرنا کی کلیسیا ہولی اسپرٹ سے معمور ہے، مگر اس کے اگینسٹ ڈیول نے بدعتی تعلیمات بھی پھیلا رکھی تھی. جیسے آج بھی دنیا کے اندر جس خطے میں، جس علاقے میں، ایون ہم جیسے لاہور میں، باہر کالونی میں منسٹری کر رہے ہیں، اسی طرح روس سے معمور ہو کر، مگر کئی ایسے گروپس کلیسیائیں ہیں جو بدعتی تعلیمات کے اندر ہوتے ہیں. ان کے خادم جو ہے مکمل طور پر انوائنٹنگ کے اندر نہیں ہوتے، ان کا فوکس اور ہوتا ہے، اور وہ ٹھیک کلیسیوں کو لان تان کرتے ہیں. جو کام کرنے والے ہوتے ہیں ان کو دکھ بھی پہنچاتے ہیں، سفرنگ دیتے ہیں. تو اس وقت بھی سمرنا کی کلیسیا کی غریبی اور اس کی مصیبتیں یہ کرائسٹ سے ہائی لائٹ کی ہیں کہ سمرنا کے اوپر بہت مشکلات تھی. اور ڈومیشین جو کیسر تھا اس دور کا،
تو وہ تو خدا اپنے آپ کو بنائے ہوئے تھا, اس کی ورشپ کی جاتی تھی, اور جو ورشپ نہیں کرتا تھا اس کو جاب نہیں ملتی تھی, وہاں کے لوگ بزنس نہیں دیتے تھے, اور وہاں جو زیادہ بزنس تھا شراب کا وہ بزنس کرتے تھے. اور ظاہر اگر یہ غریبی کے اندر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس بزنس, اس جاب سے یہ لا تعلق کلیسیا تھی, اسی وجہ سے یہ مصیبت کے اندر تھی, کیونکہ یہ بزنس وہاں تھا تو بلیور تو اس بزنس کے اندر نہیں آئیں گے. تو یہ مین وجہ جو ایک تو ڈومیشین کیسر کی بہت زیادتیاں تھیں, اور بلیورز کے اوپر جو اس کی ورشپ نہیں کرتے تھے وہ دیگر جابز بھی نہیں ان کو ملتی تھی, اور ان کے بزنس چھین لیے جاتے تھے, ان کے گھر چھین لیے جاتے تھے, اور تکلیفیں دی جاتی تھی. تو سمجھنا کہ کلیسیا کی غریبی کو بھی کرائسٹ جان رہا ہے, اور اس کی مصیبتوں کے حوالے سے بھی, اور اس کی لان تان دیگر جو ڈیول چرچز ہیں, ڈیول چرچز کے اندر جودائزم کی تعلیم رکھنے والے وہاں گروپ تھے, وہ نوسٹکزم بھی ان کے اندر تھا, بالیم کی تعلیم تھی, حرام کاری, زنا کاری, شراب نوشی, برے کام وہاں پر تھے, اور وہ کہتے تھے ہم نجات یافتہ بھی ہیں, وہ چرچ کا پارٹ بھی بناتے تھے. وہ سمرنا کی کلیسیا میں تو نہیں تھے, وہ الگ گروپس کے اندر وہ کہتے تھے کہ ہم جو کرسچینٹی میں بھی ہیں, پر جو جودائزم کے اندر بھی نوسٹکزم کی تعلیم بھی وہاں پر تھی, اور حرام کاریاں, بت پرستیاں, زنا کاریاں وہاں پر پائی جاتی تھی. اور ان کا جو بدعتی شخص جس کی وجہ سے یہ بدعتیں وہاں پر تھی, ڈیمی ارج جو بدعتی شخص تھا, وہ اپنے آپ کو وہ گروپ سمجھتے تھے یہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کا کریٹر ہے, اولڈ ٹیسٹمنٹ جو تعلیم ہے جودائزم کی وہ لانے والا ہے. تو انہوں نے ہر طرح کی بدعتی تعلیمات وہاں رکھی تھی. وہ نجات کے اوپر سمجھتے تھے یہ چیزیں اثر انداز نہیں ہوتی, اور جو برائی تھی. اور کرائسٹ نے کہا کہ میں اس یہودیوں کو جو اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں نہیں, بلکہ شیطان کی جماعت ہیں, ڈیول چرچز ہیں, برے کام وہاں پر پائے جاتے ہیں, اور وہ الٹا سمرنا کی کلیسیا کو لعن طعن کرتے ہیں. یعنی وہ اپنے آپ کو ٹھیک کہتے ہیں برے کام کر کے, اور جو سمرنا کی کلیسیا خداوند میں چل رہی ہے اس کو وہ لعن طعن کرے. وہ کہتا ہے خداوند یسوع نے کہا میں ان کے لعن طعن کو بھی جانتا ہوں. تو لعن طعن جو خدا کے لوگ ہوتے ہیں انہی کو دنیا دیتی ہے, دنیا انہی سے بلیور عداوت رکھتی ہے. جس طرح کرائسٹ سے عداوت رکھی گئی, کرائسٹ کو لعن طعن کیا گیا, اس کو دکھ دیا گیا, تکلیف دی گئی. تو آج بھی کلیسیوں کے اندر جو خدا کے لوگ ہوں گے, اور سمرنا کی کلیسیا کی طرح جو مکمل طور پر ہولی اسپرٹ کے تابع ہو کر ورشپ اٹھائیں گے, ان کو دنیا کے اندر جابس کے, بزنس کی بھی پرابلم ہوگی, کیونکہ وہ دنیا کے ساتھ نہیں چلیں گے, دنیا کے گندے کاموں بزنس کے اندر نہیں چلیں گے. وہ خداوند کے ساتھ رہتے ہوئے وہ کام سر انجام دیں گے جس میں وہ خداوند کو جلال دیں, اور برے کام ان کی زندگیوں میں, برے بزنس کام یا ایسی جابس آئیں جن سے ان کی گواہی متاثر ہو. تو غریبی کا ایک یہ بھی بڑا عنصر اس وجہ سے بھی تھا کہ وہ شراب نوشی, ایسے بزنس, ایسے کاموں کے اندر نہیں پڑتے تھے, نہ ہی ان قوم کے دیگر بزنس جس میں ہر طرح کی برائی تھی وہ دور رہتے تھے. مگر جو ان کے اپنے بھی کام تھے, جابس تھے, ان کو ہٹا دیا جاتا تھا. تو یہ ایک بہت بڑی سفرنگ, ایک بڑی مصیبت میں سے سمرنا کی کلیسیا گزر رہی تھی. پر آپ یہ دیکھیے کہ کرائسٹ کو کوئی شکایت نہیں ہے. اس کا مطلب ہے نہ ان کو بھی اپنے حالات سے کوئی شکایت تھی. وہ جانتے تھے کہ ہم جب خداوند کے ساتھ چل رہے ہیں تو ہمیں مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے گا, اور وہ مکمل طور پر کرائسٹ کو جانتی تھی, ہولی اسپرٹ کی انوائنٹنگ کو جانتی تھی. اور خداوند کا فرشتہ جو سمرنا کی کلیسیا کے اوپر تھا, یوحنا کا شاگرد پولیکارپ, یہ یوحنا کی طرح اسی طرح روح سے معمور ہو کر اس کلیسیا کی خبرگیری کر رہا تھا, اور یہ شمعدار مکمل طور پر روشن تھا. تو کرائسٹ نے کہا میں تیری مصیبت کو, سفرنگ کو جانتا ہوں, غریبی کو جانتا ہوں, تیرے پاس کچھ نہیں. پر آگے سنیے, بلیورز لکھا مگر تو, پاسٹر سائمن کہا مگر تو دولت مند ہے, تو رچ ہے, گویا ایمان کی دولت تیرے پاس ہے, روح القدس کی مکمل انوائنٹنگ ہے, خدا کے کلام کی دولت ہے. جس طرح لدوکیا کی کلیسیا کے اندر, تو جو کلیسیا کے اندر امیر لوگ تو تھے, پر وہاں پر جو کلام نہیں تھا, ایمان نہیں تھا,
نیم گرم لوگ تھے. مگر یہاں سمرنا کی کلیسیا غریب ہے, یہاں مصیبتیں ہیں, سفرنگ ہے, اور بے شمار سفرنگ اس کلیسیا نے اٹھائی اس دور کے اندر. اور لکھا تو دولت مند ہے, تو ریچ ہے, تو گویا ایمان کی دولت ان کے پاس تھی کہ گویا ڈومیشین کیسر کے دور کے اندر یہ کلیسیا غریبی کے اندر, مصیبتوں کے اندر, تکلیفوں کے اندر ان کے گھر جلا دیے جاتے, ان کی جاب, ان کے بزنس چھین لیے جاتے, روٹی پانی کی کمی ہوتی, مگر انہوں نے کوئی اس کے اوپر جو ہے وابلہ نہیں کیا, بلکہ خوشی کے ساتھ خداوند کے حضور جمع ہوتے, عبادت کرتے. ان کے خادموں کو ان چیزوں سے کوئی طرح کی سوچ ان کے اندر نہیں آتی تھی کہ یہ چیزیں ہمارے پاس ہوں. بے شک ہر بلیور کوشش کرتا ہے, مگر انہوں نے اس کے اوپر کوئی افسردگی نہیں کی, اور کرائسٹ کو کوئی شکایت نہیں ہے. اس نے کہا میں جانتا ہوں پر ساتھ تعریف کر دی گئی ہے کہ تو دولت مند ہے. تو معنی یہ بنتے ہیں کہ سٹی جو سمرنا کا سٹی تجارت کے اندر, ایشیا کوچک کے اندر مرکزی شہر تھا, امیر شہر تھا, پر کلیسیا غریب. بالکل. پر میں خداوند کی اس بات کو سامنے رکھ کے یہ کہوں گا, شہر تو غریب تھا پر کلیسیا امیر تھی, کیونکہ وہ دولت مند تھی, مگر وہ باقی سارا شہر جو تھا غریب تھا, وہ موت کے اندر ہے, ڈسٹرکشن. تو کیا اچھا کھا لینا یہی زندگی ہے, یہی خوشی ہے؟ تو اس لیے کرائسٹ نے اس کو یہ تسلی تھی کہ تو دولت مند ہے, ایمان کی دولت ہے, کلام کی دولت ہے, ہم رچ لوگ ہیں. اسی طرح آج بلیورز خادموں کو مکمل طور پر اپنا اس کے اوپر دھیان دینا چاہیے کلیسیاؤں کو کہ اس کے اگر کمی ہو ہماری زندگیوں کے اندر, ہم دعائیں اٹھاتے ہیں, خداوند عطا کرتا ہے, پر کسی موقع پر بھی ہماری زندگی سے شکایت یہ نہ جائے کہ ہم کسی مشکل کے اندر ہیں, بلکہ خوشی کے ساتھ خداوند کی عبادت کریں. وہ سب جانتا ہے ہمارے حالات کو, ہمارے کاموں کو. تو اس نے کہا کہ میں تیری مصیبت کو, غریبی کو جانتا ہوں, تیری سفرنگ کو جانتا ہوں, تیری سفرنگ بہت ہے. اور سفرنگ کرائسٹ نے اٹھائی اپنی زندگی کے اندر. سب سے بڑا دکھ کہ اس نے صلیبی موت ہمارے لیے گوارا کی, اس کو تماچے مارے گئے, اس کے منہ پر تھوکا گیا, اس کو گالیاں دی گئی, ہمارے گناہ اس کے اوپر ڈال دیے گئے. تو جتنی سفرنگ کرائسٹ نے اٹھائی ہے, تو پترس اپنے خط میں پاسٹر سائمن یہی کہتا ہے, ہم مسیح کے دکھوں کو سامنے رکھ کر آگے بڑھے. وہ نمونہ ہے ہمارے لیے, اور ہم دکھوں ہی کے لیے بلائے گئے, ہماری کالنگ ہی سفرنگ ہے. تو جب ہم سمرنا کی کلیسیا کی مصیبتوں کی بات کرتے ہیں, تو آج کلیسیا مصیبت سے جو اپنے آپ کو پرے ہٹائے, جیسے خدا نارمل حالات میں لے کے چل رہا ہے, اچھے حالات ہیں, پر اگر کلیسیائیں دکھوں میں سے گزر رہی ہیں تو یہ لیسن ہے کہ سمرنا کی کلیسیائیں کی مصیبت بہت تھی. پالوس رسول نے بڑھنا گھٹنا دیکھا ہے, ننگے پن کی حالت میں, بھوک میں, پیاس میں, تنگی میں. پترس لوگ سارے شاگرد اسی طریقے سے. تو یہ کلیسیا سمرنا کی کلیسیا نے بہت دکھ اٹھایا ہے. اور پھر کرائسٹ نے اور آگے مینشن کیا کہ تو خوف نہ کر, اور 10 دن تک تو مصیبت اٹھائے گی, اور ابلیس تجھ میں سے بعض کو قید میں ڈالے گا. تو یہ 10 دن کی آپ پاسٹر سائمن جو کویسچن میں آپ نے کہا, اس کا کیا مطلب ہے؟ تو 10 دن کا مطلب رومن گورنمنٹ جو تھی, کیسر کی جو گورنمنٹ تھی, یہ 246 ایئر تک یہ رومن گورنمنٹ بادشاہیاں یہ رہی ہیں. تو یہ 10 ادوار تھے بادشاہیوں کے, جس میں 10 کیسر جو تھے 64 سے 310 تک یہ انہوں نے حکومت کی ہے. یہ مجموعی طور پر سمرنا کو کہا گیا کہ یہ ساری بادشاہیاں ہی تجھے دکھ دیں گی, یہ تجھے ان میں سے گزرنا پڑے گا. یعنی اتنی صدیاں جو ہیں یہ تو دکھ اٹھائے گی. بلکہ آج تک جو ہے کلیسیاں جو بعض جگہوں پہ اوپر بہت سمرنا کی کلیسیا کی طرح دکھ اٹھاتی ہیں. اور اس وقت میں 64 میں نیرو جو کیسر تھا, اور پھر ڈومیشین اور ٹریجن اور ہیڈین اور اینٹونین اور مارکس, میکسیمن اور ویلیرین اور ڈیشیس اور گلینیس, یہ جو 10 کیسر تھے, یہ 10 بادشاہیاں. تو کرائسٹ نے بتا دیا پاسٹر سائمن, یہ سارے کیسر یہ دور تیرے اوپر دکھوں کے گزریں گے,
तो 10 दिन तक, यानी कि इनकी किंगडम के अंदर, रोमन दौर के अंदर तो इस सफरिंग में से गुजरेगी। आज तो बिलीवर सोचते हैं पहली तो वो दुखों की तरफ ध्यान ही नहीं है, और अगर कुछ प्रॉब्लम आ भी जाए तो हम चाहते हैं कि जल्दी निकल जाए। पर यहां तो कहा जा रहा है कि तू सारी इनकी गवर्नमेंट के अंदर दुख ही उठाएगी, तो इसके लिए कहा गया तू खौफ ना कर। जी, ये तसल्ली, खौफ ना कर, ये खूबसूरत बिलीवर बात है जो हम भी सीख सकते हैं। किसी तरह के हालात हो, हमें खौफ खाना ही नहीं है, खौफ करना ही नहीं की है। और जब फरिश्ता को खत लिखाया जाता है पोलीकार्प को, जो स्मरना की कलीसिया का है, तो क्राइस्ट अपने हवाला से बात करता है, मैं जो अव्वल और आखिर है, मर गया था जिंदा। तो ये बताकर कलीसिया को कहा जाता है कि अव्वल आखिर वही है, वही सब कुछ है, तो फिर तुझे डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है। और मर गया जिंदा हुआ तो मर गया, तो ये तो सलीबी मौत थी, दुख थे, तकलीफ थे, तो गोया मैं जिंदा हूं, इस तरह तू दुखों में से उठाएगी, तू जिंदा है, जिंदा रहेगी। तो बिलीवर्स, ये यूना का शागिर्द, इसने बहुत दुख उठाए। ये डेविल चर्चेज तन करते और रोमन गवर्नमेंट को इनके अगेंस्ट उकसाते, और पोलीकार्प जो था उसको जला दिया गया, उसने शहादत हासिल की। तो ये बहुत बड़ी मुसीबतें इस दौर में से हर खादम, हर पास्टर, कलीसिया के मेंबर इन बादशाहियों के दौर के अंदर ये दुख उठाते रहे। और ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर भी होली स्पिरिट वहां भी काम करता था। इतना अनॉइंटिंग तो नहीं थी, पर तो भी वहां भी खुदा के लोगों ने बड़े दुख उठाए। जिस तरह यूसुफ के हवाला से लिखा है कि खुदा का रूह उसके ऊपर था और वो ड्रीम्स, विजन देखने वाला था। एक अच्छी टेस्टिमनी थी। खुदा ने इसराइल कौम की अफसाइश के लिए उसको मुकर्रर किया, और जब वो मिस्र को उसको बेच दिया गया, तो वो गोया जिस सौदागरों के ऊंट के ऊपर बैठाया गया, वो मसाला जात उसके से लदा हुआ था, उसके ऊपर यूसुफ को बैठाया गया, और वो मुर से लदा हुआ वो कैमल जा रहे थे। गोया ये दुखों की नजर हो गया यूसुफ, और वहां पर जाकर इसने पोतीफर के घर में तकलीफ उठाई, और वहां पर पहले भाइयों ने उसको बहुत तकलीफ दी। तो मगर तकलीफ उठाने वाले जो है वही सरफराजी हासिल करते हैं। और जैसा कि स्मरना की कलीसिया की मुसीबतें, और आगे हमने क्राउन की बात की है, तो क्राइस्ट ने फिर उनको कहा जान देने तक वफादार है तो जिंदगी का ताज पाएगा। तो आप देखें यूसुफ को ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर सफरिंग में से गुजरा, तो उसने ताज हासिल किया उस वक्त दुनिया की किंगडम में, पर खुदा के निजाम के तहत, ताकि वो इसराइल की पालना करे। तो वो प्रिंस, वो किंग वहां पर बना। तो जो आज भी सफरिंग उठाएंगे, रूल कुदस हमारे साथ है, तो ये सफरिंग मुसीबतें हमें हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वो प्लम लाइन से हमें ये नहीं बता रहा कि तुम टेढ़े हो, वो प्लम लाइन से हमें सीधा देखता है, पर वो क्राउन लिए हुए है कि जान देने तक वफादार है तो जिंदगी का ताज पाएगा। तो अगर बिलीवर्स किसी कलीसिया से शिकायत है तो प्लम लाइन लिए हुए है और वो क्षमादान को हटाता है, पर अगर उसके काम ठीक है तो वो क्राउन लिए हुए है ताकि वो जिंदगी का ताज हासिल करे। तो जो स्मरना की कलीसिया के लिए कहा गया कि इतना फेथफुल कलीसिया को होना चाहिए, इतना वफादार, क्योंकि खुदा हमारा वफादार है, खुदा का बेटा वफादार है, होली स्पिरिट वफादार है, उसके फ्रूट जो फेथफुलनेस है ईमानदार के अंदर है, और वो बिलीवर्स फेथफुलनेस में होते हैं। और स्मरना की कलीसिया थी मुसीबतों गरीबी के अंदर, तो होली स्पिरिट जो जोर बख्शता है और क्राइस्ट जो आगाह करता है, उसने कहा जान देने तक, यानी शहादत तक ग्रेस ना करना, वफादार रहना, क्योंकि मेरे हाथ में ताज तेरे लिए, अपनी जिंदगी का ताज। तू दौलतमंद है, तेरे पास हर तरह के खजाने हैं, रूल कुदस से तू मामूर है, और ये क्राउन उन्हीं को मिलता है जो फेथफुल होते हैं। और पलूस फेथफुल था, पतरस फेथफुल था, स्टिफनस फेथफुल था, ये शहीद हुए मसीह की खातर। और पलूस रसूल, जैसा मैंने दूसरा तिमुथियुस चौथा बाब 8वीं आयत में बताया कि उसने कहा मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका, जिस तरह पोलीकार्प ने अच्छी कुश्ती लड़ी, जला दिया गया, शहादत उसको नसीब हुई। पौलुस रसूल भी
कहता है मैं अच्छी दौड़ चुका, जो जान फशानी से जान लगा देते हैं, जान की परवाह नहीं करते, शहीद हो जाते हैं खुदा की नजर में, अच्छी दौड़ते हैं, उनका एंड दुखों सफरिंग में से गुजर कर जो एंड होता है, और आगे उनको ताज लिए हुए खुदा का बेटा जो है खड़ा है ताकि उनको ताज दे। तो सफरिंग उठाने वाले क्राउन से आरास्ता किए जाते हैं, पर यहां भी वो गरीब नहीं होते, वो दौलतमंद होते हैं, ईमान के दौलत, कलाम के पर हर तरह के खजाने उनके पास है। तो हमेशा हम रुपए पैसे से अपने आप को अमीरी में ना, ये तो जरूरियात की चीजें हैं, हम दौलतमंद कलाम से होते हैं, और बाकी हर तरह की जो दुनिया की दौलत है वो जीरो है, नथिंग, वैनिटी, वो काब के पर लगा के उड़ जाती है। और बिलीवर अगर दौलत कोई है तो खुदा का कलाम और हमारा ईमान जो मसीह पर रखते हैं, ये रिचनेस, ये दौलत समरना की कलीसिया के अंदर थी। शहर समरना बुतों से पूर्ण था, शहर समरना जो था शराब की तजारत के अंदर था, जिनाकारी, हरामकारी, नॉस्टिकिज्म के अंदर था, हर तरह की गलत तालीम जो थी, डेमी अर्ज की बिदती तालीम, हेरेसिस वहां थी, डेविल ग्रुप, डेविल चर्चेस वहां थे, लानतान करते थे, डोमिशियन, कैसर और दीगर कैसर जो खुदा बनाते थे, सवरना की कलीसिया ने उनकी वर्शिप नहीं की, उन्होंने खुदावंद की इबादत प्रस्तिश की। ऐसी कलीसियाएं जो हैं उनको वो ताज देता है, और पौलुस ने यही कहा कि आइंदा को मेरे लिए रास्तबाजी का ताज रखा, और मुझे आपको भी, कलीसियाओं को, बिलीवर्स को, खादमों को ये मालूम होना चाहिए कि हम जिस पीरियड से भी गुजरते हैं, जैसे पेंडेमिक के दुखी पीरियड में से गुजरे हैं, चाहे गुर्बत क्यों ना आ जाए, मुश्किलात क्यों ना आ जाए, और टेम्पल ऑफ गॉड कलीसिया के हवाले से बताना चाहूंगा कि 41 इयर्स मैंने बेशुमार दुखों क्राइसिस में से जिंदगी बसर की है और खिदमत करता चला गया। ये दौलत है, ये सरमाया है, ये खजाने हैं, वही कायम रहते हैं, उन्हीं को सरफराजी अता करता है। और टेम्पल ऑफ गॉड कलीसिया लाहौर के अंदर एक मामूर कलीसिया है, और खादम रूह से मामूर होकर, सारी टीम जो खादमों की है रूह से मामूर है, हमारी कलीसियाएं खानदान होली स्पिरिट से मामूर है। जितने मर्जी भी दुख क्यों ना जाए, समरना की कलीसिया और खुदा का बेटा और बड़े बड़े रसूल जो पलूस और पतरस, ये नमूना है हमारे लिए। इसलिए हम समरना की कलीसिया की मुसीबतों से हम ये जाने कि ऐसों को ताज मिलता है, और पलूस ने कहा ना सिर्फ मुझे बल्कि उन सब को भी जो इसके आरजू मंद है। तो जो आरजू मंद है वो ये भी जाने कि वही मुसीबतों में से गुजरेंगे, और उन्हीं ही को ये आरजू है। तो समरना की कलीसिया, पास्टर साइमन, जो आपका क्वेश्चन था कि उसकी मुसीबतें क्या, तो मैंने ये मुसीबतें बयान की, और फिर ये जो 10 दिन की मुसीबत, उसको कहा गया जान देने तक वफादार है जिंदगी के ताज में, तो वो फेथफुल थे। पोलिकार फेथफुल पास्टर था, लीडर था, खुदा का खादिम था, उसने शहादत जो हासिल की और हर तरह के दुख बर्दाश्त की। इसी तरह कलीसिया ने वो दुखों में वर्शिप करती थी, खिदमत करती थी, इबादत करती थी, और शहर अमीर नहीं था बल्कि गरीब था, कलीसिया गरीब नहीं थी बल्कि खुदावंद की नजर में अमीर थी। तो ये आपका पहला सवाल। जी नाज़रीन, आपने पहले क्वेश्चन का आंसर तफसीली तौर पर रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कार्मन से बाइबल की रहनुमाई में हासिल किया। अब हम अपने दूसरे और आखिरी क्वेश्चन की जानिब बढ़ेंगे। रूल कुदस का ये कहना कि जिसके कान हो सुने का, हर खत में कहने का मुकाशफा और गालिबाना और अजर का बताएं, और आज के खादमों और कलीसियाओं के लिए क्या सबक है? सो बिलीवर्स, जो अभी दूसरा क्वेश्चन किया गया होली स्पिरिट के हवाला से, चूंकि हमारा जो मेन जो तालीम जा रही है सेवन स्पिरिट्स ऑफ गॉड के हवाला से, सेवन स्पिरिट के हवाला से, तो सेवन स्पिरिट, होली स्पिरिट जो हर कलीसिया को जब जो खत लिखा गया उसमें लिखा है कि जिसके कान हो वो सुने करूं कलीसियाओं से क्या फरमाता है। जो क्वेश्चन पास्टर साइमन ने किया है, हर कलीसिया के खत में यही लिखा है एंड में कि जिसके कान हो वो सुने करूं कलीसियाओं से क्या फरमाता है। और जब समरना की कलीसिया जो मुकम्मल तौर पर रूह से मामूर कलीसिया चल रही है और कोई शिकायत भी नहीं है, फेथफुल ये चर्च वफादार, और कलीसिया के पास्टर ने अपनी जान तक
جو دی ہے شہادت اس کی ہوئی ہے. کلیسیاں جو تھی سمرنا کی کلیسیا غربت کے اندر, غریبی کے اندر, مصیبتوں کے اندر, سفرنگ, ایک بڑا پیریڈ اس نے گزارا, تو کوئی شکایت نہیں. اور کراؤن اس کے لیے یہ کہا گیا کہ جان دینے تک وفادار ہے تو زندگی کا تاج پائے گا. تو ہولی اسپرٹ اس کلیسیا کو بھی یہ کہہ رہا ہے کہ جس کے کان ہو کہ وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے. تو گویا سمرنا کی کلیسیا سے تو کوئی شکایت نہیں ہے, مگر ساتھ ہی کلیسیا کی گواہی کو سامنے رکھ کر روح القدس ہر ایک کلیسیا کو یہ کہتا ہے کہ کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے, یعنی ہر کلیسیا کو وہ تعلیم دے رہا ہے. آراستہ شمعدان یاد رکھیے, ہائی پریسٹ یعنی ہمارا یسوع مسیح خدا کا بیٹا, یہ سردار کاہن آراستہ کرتا ہے, چیک کرتا ہے, تعریف کرتا ہے یا ہٹا دیتا ہے. پر روح القدس کو ہمارے زور کے لیے, ہیلپ کے لیے, تعلیم کے لیے بھیجا گیا ہے تاکہ خادموں کے ساتھ مل کر یہ ورک کرے. اور جب لکھا گیا کہ روح فرماتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ساری باتیں ہولی اسپرٹ ہی کہہ رہا ہے. جو ایک خادم کلیسیا کو کہہ رہا ہے وہ روح القدس کی تحریک سے, اور خداوند یسوع مسیح کا میسج ہولی اسپرٹ خادم کو دیتا ہے اور وہ کہہ رہا ہے. جب خادم بول رہا ہے تو ہولی اسپرٹ فرما رہا ہے. اولڈ ٹیسٹمنٹ میں بھی یہی تھا, اور وہاں لکھا کہ جب تم روح القدس کی آواز کو سنتے ہو تو اپنے دلوں کو سخت نہ کرو. تو گویا یہ زور دیا گیا ہے کہ ہولی اسپرٹ کی طرف سے یہ کلام کیا جا رہا ہے, روح القدس فرما رہا ہے. کوئی یہ نہ صرف سوچے کہ یہ ایک پاسٹر کہہ رہا ہے. پاسٹر کو ہولی اسپرٹ کی طرف سے ہدایات ہیں, تعلیم ہے, اور اسی نے گائیڈ کرنا ہے. لہذا جو کلیسیا کا پاسٹر لیڈ کرتا ہے وہ جو کہہ رہا ہے کلیسیا کو, بلیورز کو, خادموں کو دیانتداری کے ساتھ, جانفشانی کے ساتھ اس کی سننی ہے, کیونکہ یہ بتایا گیا ہے, سٹریس کیا گیا ہے کہ یہ ہولی اسپرٹ فرما رہا ہے. اور مگر کہے گا تو کلیسیا میں خادم جو کلیسیا کا پاسٹر ہے, انچارج ہے, وہ یہ باتیں کہے گا, مگر جو مینشن کر دیا گیا ہے کہ یہ ہولی اسپرٹ کی طرف سے ہے, اور ہولی اسپرٹ کرائسٹ سے لے رہا ہے. اور یوحنا نے اس کو لکھا ہے, کلیسیا کے پاسٹرز کو دیا ہے, تو ایک یہ انٹرلنک ایک دوسرے کے ساتھ ہے, مگر فرما ہولی اسپرٹ رہا ہے, اور ساتھ یہ کہہ رہا ہے جس کے کان ہوں. اس کا مطلب ہے کہ جو کلام پہ توجہ دیتا ہے, جو اسپرچل کاموں کی طرف ورشپ اور خدمت پہ دھیان دیتا ہے, جو کلام کا شنوا ہوتا ہے, یہ باتیں ان کو ہے, اور جب وہ سنتے ہیں وہ عمل کرتے ہیں. اور پھر ان کے حوالہ سے لکھا گیا کہ وہ ریوارڈ حاصل کریں گے. تو ریوارڈ کے اندر جو ضروری بات ساتھ ہولی اسپرٹ فرماتا ہے, کہتا ہے, وہ ہر خط کے اندر جو غالب آئے, یہ جو ایٹرنل جو ریوارڈز ہیں یہ ایسے نہیں ملیں گے. ہولی اسپرٹ نے پوری معمولی دے رکھی ہے کلیسیا میں, اور کلیسیا کو آراستہ خدا کا بیٹا کرتا ہے, اور وہ جب ہولی اسپرٹ کے ذریعے بتا رہا ہے, ہولی اسپرٹ لکھوا رہا ہے, تو جہاں کہیں وہ کریکشن کرتا ہے تو ایک خادم کو, ایک ایماندار کو, کلیسیا کے ہر بہن بھائی کو وہ فوراً اپنی زندگی میں دیکھے کہ ہولی اسپرٹ سے معمور ہو کر وہ ورشپ کر رہا ہے, خدمت کر رہا ہے, اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہے, اس کے کان کھلے ہیں, کلام کو سن رہا ہے, میچورٹی میں ہے, پھلوں سے معمور ہے, اور خدا کی خدمت کرنے کے لیے وہ حالات کو بالکل نہیں دیکھتا کہ غریبی کے ہیں, مصیبت کے ہیں. وہ خدا جانتا ہے, اس میں سے گزارتا ہے, اس کے لیے زور بخشتا ہے. اس نے خوبصورت بات کی ہے, خوف نہ کر. اور ہولی اسپرٹ جو ہمارا کمفورٹر ہے وہ تسلی دیتا ہے, وہ یہ تسلی دے رہا ہے کہ ہمیں غالب آنا ہے. غالب آئیں گے تو تاج حاصل کریں گے, غالب آئیں گے تو دیگر ریوارڈ حاصل کریں گے. اور یہاں اس کلیسیا کو کہا گیا ہے کہ جو غالب آئے اس پر دوسری موت کا اختیار نہ ہوگا. تو اب آپ دیکھیے کہ دوسری موت کے حوالے سے, سیکنڈ ڈیتھ کے حوالے سے بات کی گئی, اور سیکنڈ ڈیتھ یہ ایٹرنل ڈیتھ ہے, ہیل کی بات کی جا رہی ہے کہ یہ سمرنا کی کلیسیا کے اوپر غالب نہیں آئے گی, اس کا اختیار جو سمرنا کے لوگوں پر نہیں ہوگا. تو کلیسیا کے لوگ جانیں کہ دوسری موت کیا ہے, پہلی موت کیا ہے. تو پہلی موت کا لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ایک جسمانی موت کو وہ پہلی موت سمجھتے ہیں. پہلی موت اسپرچل ڈیتھ ہے جو آدم
اور हवा ने गुनाह करके जो मौत वाकया हुई वो पहली मौत है, जिस्मानी मौत। ये तो फिजिकल डेथ उसी मौत ही की वजह से आगे वकूअ के अंदर आई, पर पहली मौत खुदा से जुदाई। अगर कोई खुदा से जुदा है तो दूसरी मौत उसके ऊपर आएगी, यानी वो जहन्नम में, हेल में जाएगा। पर पहली मौत यीशु मसीह ने उठा ली है, उसने कफारा दे दिया है, और हम जब उसकी खिदमत कर रहे हैं तो फिर दूसरी मौत का इख्तियार उन पे नहीं होगा। तो जिनके ऊपर पहली मौत का इख्तियार है उन्हीं के ऊपर दूसरी मौत हेल आएगी। पर स्मरना की कलीसिया को बताया गया है कि पहली मौत के अंदर कोई खादम या कोई ईमानदार जाने ना पाए, जान देने तक वफादार है। गालिबा और जो पहली मौत खत्म हो चुकी है वो किसी तरीके से इब्लीस बहाल करने ना पाए, इब्लीस की किसी शिकंजे में नहीं आना, किसी उसकी चाल में नहीं आना, बल्कि गालिब आकर हमें दुखों मुसीबतों की परवाह ना करते हुए एक तसल्ली के साथ, रूह कुदस के जोर के साथ हमें आगे बढ़ना है। और आज की कलीसियाओं के लिए ये सबक है कि ये जाने कि ये हेल की तरफ जो बताया गया है दूसरी मौत के हवाला से, हर कलीसिया को, हर ईमानदार को, हर खादम को पता होना चाहिए कि दूसरी मौत क्या है। ये जहन्नम की आग है। यहां कोई आग में पोलीकार्ब जैसे को जला देता है, ये शहादत है। ये ताज के लिए हम साबित कर रहे हैं कि अबदी जिंदगी हमारे पास है, बादशाही हमारे पास है। पर अगर कोई दुनिया के अंदर जिंदगी बसर करेगा तो वो हेल के अंदर जाएगा। इसलिए कलीसिया को कहा गया कि जिसके कान हो वो सुने। ये इंपॉर्टेंट मैसेज है, इनको जो बंद कानों के साथ नहीं आपने चलना, आपने मुकम्मल इसकी पैरवी करनी है। ये इसका मानी हर कलीसिया को कहा गया है। और होली स्पिरिट इसलिए कह रहा है कि होली स्पिरिट ने तो मामूर किया है, होली स्पिरिट ही तो साइमन चर्चेस के इश्तिहार को रोशन किए हुए है, वही तो तालीम देता सिखाता है। और वो बार बार ये कह रहा है कि जिसके कान वो सुने कि तालीम कहाँ ठीक है, कहाँ गलती कर रहे, कहाँ हेरसिस है, कहाँ पर जो कलीसिया किस प्रॉब्लम से गुजर रही है और क्या उसको करना चाहिए। लिहाजा वो जोर देता है गालिब आने पर और फ्यूचर रिवार्ड्स के ऊपर जोर देता है। इसलिए बिलीवर्स हमें रूह कुदस से मामूर होकर जिंदगी बसर करनी और खादमों के साथ और रूह कुदस के जोर में शमादान को रोशन करना है। और जैसा कि पाक रूह कलीसिया को फरमाता है कि जिसके कान हो वो सुने, यानी अपना दिल सख्त ना करे। जिस तरह मरीबा में लोगों ने सख्त किया, जिस तरह आज भी कई लोग अपना दिल कलीसियाओं के अंदर खादम सख्त करके कलाम के शिनमा नहीं होते, वो रंजीदा हो जाता है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है रूह कुदस को रंजीदा ना करो, रूह की आग को ना बजाओ। रूह कुदस से मामूर होकर उसकी प्रस्तिश और खिदमत करनी है, चाहे हालात स्मरना की कलीसिया की तरह गुर्बत के, गरीबी के, मुसीबत के क्यों ना हो, फेथफुल रहना है। और स्मरना की कलीसिया को ये कह दिया गया कि तू गालिब आएगी, यानी इसी तरह चलती रहेगी तो दूसरी मौत का तेरे ऊपर कोई इख्तियार नहीं है। तो हेल जो है वो आग जो है उसमें अब्दल आबाद वो लोग जलते रहेंगे जिनके ऊपर पहली मौत है, जो खुदा से कटे हुए हैं। पर जो खुदा से जुड़े हुए हैं, पहली मौत का खात्मा मसीह ने कर दिया है, उस पर ईमान लाते हैं, गालिब आते हैं, दुख में, प्रॉब्लम में, किसी तरह के हालात हो, वो खुदा के साथ चलते, वर्शिप करते, इबादत करते, उनके ऊपर सेकंड डेथ का कोई इख्तियार नहीं है। एटर्नल डेथ उनके ऊपर नहीं आएगी। वो खुदा यीशु मसीह के खून और रूह कुदस के जोर में मामूली के साथ जिंदगी बसर करते हैं। और जब हम ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर यूसुफ की बात मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताई कि वो भी सफरिंग में से गुजरा, उसने भी ताज उस वक्त जो हासिल किया, पर वो एटर्नल तो नहीं था, पर ऑनर इज्जत उसको अता की गई। क्राइस्ट ने दुख उठाए तो क्राइस्ट को भी इज्जत और जलाल का ताज उसके सर पर रखा गया। और ये इब्रानियों दूसरे बाब के अंदर लिखा है। तो ये दुखों के सबब से हमारे लिए ये सबक है आज की कलीसिया के लिए। जैसे पास्टर साइमन ने कहा क्या सबक है, तो हम यूसुफ की लाइफ से सीखे, क्राइस्ट की लाइफ से सीखे, पालूस की लाइफ से, पतरस की लाइफ से, तिमोथियस की लाइफ से, स्मरना की कलीसिया की जिंदगी और इसकी वर्शिप, खिदमत, इनके हालात से सीखे कि सफरिंग बहुत ही कलीसिया के ऊपर, मगर वो गालिब आई है। वो गालिब आने वाली कलीसिया रिवार्ड जो उसको क्राउन का जो दिया गया जान देने तक वफादार है। तो वो वफादार पोलीकार्ब रहा, वो कलीसिया वफादार रही। इसी तरह आज की कलीसियाएं
वफादार हों और रिवार्ड्स के ऊपर नजर करें। सेकंड डेथ का, एटर्नल डेथ का, हेल का, दूसरी मौत का बिलीवर्स के ऊपर चाहे दुख उठाते हैं कोई इख्तियार ना होगा। और यूसुफ ने ओल्ड टेस्टमेंट में सफरिंग उठाई, आप उसका ईमान देखिए कि उसने कहा कि मेरे मरने के बाद मेरी हड्डियां जो है वो मुल्क कनान में ले जाना, मिस्र में ना दफनाना, ये उसका ईमान। तो इसी तरीके से आज की कलीसियाएं ईमानदार हमारे बदन इस दुनिया की और हेल की नजर, मिस्र की नजर ना हो जाए, बल्कि हम ईमान के साथ आगे बढ़े, गालिब आए, चाहे दुखों में जिंदगी बसर करें। पर ये याद रखें जो क्राउन ऑफ लाइफ है और क्राउन ऑफ ऑनर है ये उन्हीं को मिलेगा जो खुदावंद के साथ चलते हैं। तो बिलीवर्स, ये हमारे पास जो सेवन स्पिरिट ऑफ गॉड का रेवलेशन है और जो कलीसियाओं, सेवन चर्चेस को जोर दे दिया गया है, रूल कुदस की कुदरत, उसके जोर, उसकी सारी नेचर, सेवन स्पिरिट, फाइव फोल्ड मिनिस्टर्स के साथ मिलकर हम कलीसिया में भरपूर तौर पर हम शिरकत करें, हम वर्शिप करने वाले हों, रूए बचाने वाले हों। यीशु मसीह आने वाला है और किसी तरह की कोई हमारी जिंदगियों के अंदर, कलीसियाओं के अंदर गलती ना हो। प्लम लाइन से वो चेक करता है, रद्दों को चेक करता है, कामों को चेक करता है। पर क्राउन स्मरना की कलीसिया के वाले से पहले बताया, उनको वो देने के लिए बताता है हमारे लिए खुशी का ताज, हमारे लिए इज्जत का ताज, हमारे लिए जिंदगी का ताज। ये सब कुछ एटर्नल खुशियां खुदा के लोगों के लिए है। इसलिए हमें खुदा की पहचान में बढ़ते और तरक्की करते चले जाना है। और जैसा मैंने प्रवक्ता की वर्ष बताई कि साधकों का चिराग हमेशा रोशन रहेगा। जो कलीसियाएं दुखों में, मुसीबतों में खुदावंद के साथ चलती है, मामूली की जिंदगी में अपने शमादान को बुझने नहीं देती, वो चिराग रोशन रहते हैं रास-पास पाक लोगों के। और टेंपल ऑफ गॉड कलीसिया खादम जाम फशानी के साथ खुदावंद की खिदमत कर रहे हैं। और पास्टर साइमन, हमें इन बातों के ऊपर मुकम्मल जो है तवज्जो देनी है और खुदा के साथ साथ चलना है। और जो मैं इसको क्लोज करना चाहूंगा कि जिस तरह समरना की कलीसिया, मुसीबतों के पहाड़ उसके ऊपर टूटे, गरीबी उसके ऊपर थी, पर वो दौलतमंद थी। समरना शहर गरीब था, हालांकि वो अमीर समझते थे, पर खुदा की नजर में गरीब। पर जो गरीब कलीसिया थी, कुछ भी नहीं था, पर खुदावंद की नजर में दौलतमंद, अमीर। मैं आप जिस भी हालत में हो, हम खुदावंद के नजदीक दौलतमंद है। और अगर दुनिया की अमीरी हासिल करना चाहेंगे तो गरीब हो जाएंगे, और गरीब ऐसे लोग होते हैं। और जब पास्टर साइमन का सबक क्या है, तो आज की कलीसियाओं की जो मेजॉरिटी हम देख रहे हैं वो दुखों की तरफ नहीं, वो आसाइश आराइश की तरफ तवज्जो देती है, तालीम के ऊपर फोकस नहीं करती। पर जो दुखों में से गुजरते हैं उनके लिए आगे होप है, उनके लिए आगे रिवार्ड है, उनके चिराग जलते रहने चाहिए और रोशनी दूसरों के ऊपर पड़नी चाहिए। और रिजॉइसिंग टाइम के अंदर आपके साथ मिलकर खुशी के अंदर दाऊद की इस बात के ऊपर फोकस करता हुआ, ऐ खुदावंद मुझे अपने फरमान की राह पे ले चल, क्योंकि इसी में मेरी खुशी। गॉड ब्लेस यू। उम्मीद है कि आज की इस टीचिंग से आपने खास बरकत को हासिल किया होगा। और आज हमने समरना की कलीसिया और सफरिंग्स जो उसने उठाई, उसके हवाला से हमने एक डीप टीचिंग को हासिल किया और जाना कि बेशक वो सफरिंग्स को उठा रही थी, एक गरीब कलीसिया थी, और खुदा की नजर में वो गरीब नहीं बल्कि उसकी एक बहुत बड़ी हैसियत है, क्योंकि वो वफादारी के साथ खुदा के साथ चल रहे थे। गोया वो ताज जो खुदा ने उनके लिए रखा हुआ था उसके वो हकदार थे। और इसी तरह फिर हमने जाना कि रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन ने रूल कुदस के एट्रीब्यूट्स के हवाले से बताया कि कैसे रूल कुदस अपने खादमों के जरिए मुखातिब होता है, कलाम करता है और गवाही को आम करता है। और फिर हमने जाना कि किस तरह इन सफरिंग्स के अंदर हर रसूल और नबी और यीशु ने जो है जिंदगियां गुजारी, जिनमें यूसुफ, पलूस की जिंदगी से हमने सीखा। गोया इस ओवरऑल टीचिंग से हमने एक खास बरकत को हासिल किया। आप इस टीचिंग को दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इससे बरकत को हासिल करें। नाज़रीन, आप टेंपल ऑफ गॉड चर्च जो कि बैतलहम
چوک بہار کالونی لاہور میں واقع ہے. آپ اس کو جوائن کر سکتے ہیں. اور آج کل ریورنڈ ڈاکٹر ولسن کامرن اٹرنل ریفیوج کے حوالہ سے نیو سیریز دے رہے ہیں جس سے لوگ خاص برکت کو حاصل کر رہے ہیں. آپ سنڈے سروس کو جوائن کر سکتے ہیں جس کا ٹائمنگ 9 سے 12 بجے ہے. آپ بھی آئیں, دوسروں کو بھی لائیں تاکہ آپ برکت کو حاصل کریں. اگلے جمعہ ٹھیک 8 بجے اسی وقت آپ کی خدمت میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے جو کہ اسی طرح خدا کے کلام اور مکاشفات سے بھرپور ہوگا. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. گاڈ بلیس یو آل. گاڈ بلیس یو پاکستان. آمین.